بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. کبھی سوچا آپ نے انسان اگر بدلنا چاہے تو کیا بدلتا ہے؟ اس کے تھاٹ بدلتے ہیں، اس کی شخصیت بدلتی ہے، اس کے خیالات کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بدلتے ہیں، یا اس کا مشاہدہ بدلتا ہے، یا لرننگ کا پیٹرن بدلتا ہے. ایک چیز جو نہیں بدلتی، انگریزی میں اس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اردو میں شاید ذہنیت کہتے ہیں. ہم نے اپنے آس پاس بہت دفعہ دیکھا کہ لوگوں کی جو ذہنیت بچپن سے چل رہی ہوتی ہے وہ بڑھاپے تک چلتی ہے. لائک اگر اوائل عمری میں کوئی سخی ہے تو آخر تک سخی رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بعد میں وہ کنجوس بن جائے. جو خسیس ہے، کنجوس، وہ آخر تک کنجوس ہی رہے گا. جو بد لحاظ ہے، جو بد معاملہ ہے، جو بد اتوار ہے، وہ بھی نہیں بدلتا. اچھا، اسی طور پہ جو لوگ سیاسی طور پہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، سیاسی مائنڈ سیٹ بھی کبھی نہیں بدلتا. وہ اپنے لیڈروں کی عزت ان کو آسمان کے قریب رکھیں گے. پہلے آسمان پہ تو نہیں پہنچائیں گے، لیکن وہیں کہیں قریب ایک انہیں اوتار کے طور پہ رکھیں گے. اور چاہے وہ بعد میں بدل کے ان کے لیے بے عزتی اور رسوائی کا باعث بن جائے، لیکن اس کا جو پوری اپروچ ہوتی ہے، لائک ہمارے ملک میں 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں، تو جو ان کو ماننے والے ہیں بالکل ڈٹو کاپیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ان جیسے چلتے رہتے. اچھا، اسی طور پہ پالیٹکس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم اور آپ دینی مزاج کے لوگ کہتے ہیں، لائک جو تحریک اسلامی ہے یا جماعت اسلامی ہے. یہ تھوڑے کم سیاسی ہوتے ہیں، پر ان کے بارے میں عطا اللہ قاسمی نے ایک جملہ لکھا تھا، بہت مزے کا تھا. وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ جماعت اسلامی سے نکل جاتے ہیں پر جماعت ان میں سے نہیں نکلتی. جماعت کا مائنڈ سیٹ تھوڑا دریا دلی والا ہے، چیزوں کو لوگوں کی خدمت والا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، لوگوں پہ خرچ کرنے والا ہے اور سنسیریٹی والا ہے. یہ لوگ تعلقات کو نبھاتے ہیں، منافقت کم کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ کم دیتے ہیں. اچھا، اگر وہ کسی پولیٹکس میں بڑا بینیفٹ لینے کے لیے کسی اور پارٹی میں بھی چلے گئے تو بھی جو خوبیاں 10-20 سال ان کے ساتھ رہی ہوتی ہیں، جو مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اچھا، اسی طور پہ لوگ جو بچپن میں نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، بڑے ہو کر اگر بد عملی اور بے عملی اور کم اعمالی کی طرف چلے جائیں تو بھی اس وقت ان کے دل کو کھچ ضرور پڑتی ہے. اچھا، جس بات پہ یہ معاملہ شروع ہوا، آپ سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، کتنی طرح کا ہوتا ہے اور کیا یہ بدلا جا سکتا ہے، تو دنیا میں اس پہ 3 لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ریسرچز کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مستقل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا. اور مستقل مائنڈ سیٹ آپ کے جینز کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خاندان کا. یعنی بعض لوگ ظالم ہوتے ہیں بائی نیچر اور بائی ڈیزائن، وہ ایسے ہوتے ہیں، جھوٹے ہو سکتے ہیں، دھوکے باز ہو سکتے ہیں، اور بعض بات سردار بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ بائی ڈیزائن ہے جس جگہ وہ پیدا ہوئے، تو ان کی جو ذہنیت ہے ایون بچپن میں بھی ویسی ہی ہوگی جیسی بعد میں بنی ہوتی ہے. جس طور پہ انہوں نے لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، جس طور پہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جس طور پہ انہوں نے لوگوں سے منوانا ہوتا ہے. تو جب بھی کسی کے ساتھ رشتہ بنائیں، جب بھی کسی کے ساتھ دوستی کریں، جب بھی کسی کے ساتھ اپنے تعلقات کی قربت میں جائیں، تو ہمیشہ اس کے مائنڈ سیٹ کو پہلے چیک کریں. کیا وہ اپنی مستقل عادتوں میں کچھ ایسی عادتیں تو نہیں رکھتا، کچھ ایسی سوچیں اور فکریں تو نہیں رکھتا جو کل آپ کے لیے آپ کو لیٹ ڈاؤن کریں؟ کل آپ ان کو بدلنا چاہو تو ظاہر ہے وہ نہیں بدلے جا سکیں گی، کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، مینٹیلٹی ہے، ذہنیت ہے، اس کو ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں سرشت. پتھر بدل سکتا ہے، سرشت نہیں بدلتی. اچھا، جو دوسرا ہے، یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے. کچھ لوگ زندگی میں بڑے بننے کے بعد، ابھی حال ہی میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر کرول کی ایک ریسرچ تھی، وہ میں نے پڑھی مائنڈ سیٹ کے بارے میں. تو انہوں نے بھی اس کے 2 حصے بنائے، ایک وہ جو مستقل ہے اور دوسرا وہ جس میں آپ گروتھ ہوتی ہے، جس میں آپ سیکھتے ہیں. اچھا، انسانی رویوں میں جس چیز کا اظہار ہوتا ہے اسی کو جب مستقل بنیادوں پہ وہ چیزیں ہوتی، کچھ لوگ ہیں وہ سست الوجود ہوتے ہیں، کاہل، ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ دیر کمفرٹیبل،
ان کے لیے ان کے پاس 100 طرح کے دلائل ہوتے ہیں. کچھ کچھوے ہوتے ہیں, کچھ خرگوش ہوتے ہیں, دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, اور وہ اسی کے ساتھ زندگی لے کے چلنے والے ہوتے ہیں. اب کیا زندگی میں کچھ ایسے گر, کچھ ایسے انجیکشن, کچھ ایسی ادویات ہو سکتی ہیں کہ جو کسی کی ذہنیت کو بدلنے میں کارآمد ہوں, یا کسی کا جو فکس مائنڈ سیٹ ہے وہ تو ہم نہیں بدل سکتے, گروتھ والا ہے وہ بدلا جا سکتا ہے, ماحول بدل دے گا, دوست بدل سکتے ہیں, جو آپ کا مطالعہ ہے وہ بدل سکتا ہے, جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کی قربت ہوتی ہے وہ بدل سکتے ہیں, جن اداروں میں آپ جا کے جاب کرتے ہو وہاں کا گروتھ لیول, وہاں کے اسٹینڈرڈ, وہاں کی پوزیشن وہ بدل سکتے ہیں. یہ جو کہا جاتا تھا نا, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, عملی طور پہ ان ریسرچرز نے ثابت کیا کہ کچھ چیزیں ہم جو انسپائر ہوتے ہیں, کچھ چیزیں لوگ ہم کو موٹیویٹ کرتے ہیں, پر کچھ کا ہم نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوشامد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور اسے کہ لرننگ بیہیویئر کے طور پہ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ سارے جو خوش آمدی ہیں وہ بڑے اپنے آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہوتے. اسی طور پہ جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں, ان کے بچے ان کو دیکھ کے سگریٹ پینے لگ جاتے. ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ اگر وہ آپ کے خاندان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی سرشت میں بھی نہیں ہے. میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو ریڈیو پاکستان لاہور میں میں پروگرام لکھ رہا تھا, تو ظاہر ہے وہاں کے ڈائریکٹر سے, وہاں کے لوگوں سے کبھی زندگی میں پہلے ملاقات, یہ بالکل اور طرح کے لوگ ہوتے. ڈائریکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا شوق ہے, ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے بانسری بجانا اچھا لگتا ہے, تو سننا اچھا لگتا ہے, میں نے بجانی مجھے نہیں آتی. اس نے کہا میں ایک استاد کو آپ کے پاس بھیجوں گا. انہوں نے استاد وہاں سے بھیجا, وہ ڈیلی میرے پاس فیروز سنز میں آتے. انہوں نے آ کے پہلے مجھ سے مٹھائی منگوائی, پھر پگ منگوائی, پھر وہاں بندوائی, اور پھر وہ آتے تھے, آ کے چائے پیتے تھے, گپ شپ کرتے تھے, پر سوائے سا رے گا ما پا وہ انگلیوں کو ابھی تک وہ سوراخوں پہ رکھنا نہیں انہوں نے سکھایا تھا. یعنی 2-2.5 ماہ جب ہو گئے تو ظاہر مہینے کا اچھا خاصا ان پہ خرچہ اٹھتا تھا, تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی کوشش نہیں کی. مجھے لگا کہ میرے جینز میں نہیں ہے, یعنی کوئی جو موسیقی کے آلات بجانا آپ پسند کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, پر بعض کے اندر تو بچپن سے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ فوراً رغبت ان کو ہوتی ہے. تو یہ ان کا جو لرنڈ بیہیویئر ہے یہ ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میچ کر جاتا ہے. اور جو لوگ دوستوں کو, اداروں کو, ایون کتابوں کو, اگر آپ بری کتاب پڑھو تو آپ کا مائنڈ سیٹ برا ہو جائے گا. آپ جن برے دوستوں کے ساتھ رہتے ہو, جو لوگ قرآن پاک اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے والے لوگوں کے پاس رہیں گے, ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بننا چاہیے. پر اگر جو بتانے والا ہے اس کے اعمال میں کمی ہے تو نہیں بن پائے گا. یعنی جب بھی ہم کسی کے ساتھ مستقل جینا چاہتے ہیں تو پھر ویسے بن جاتے ہیں, یا پھر جن کتابوں پہ, جن لفظوں پہ ہمارا بہت پکا بلیف بن جاتا ہے, ہم ان کو پڑھ کے بھی ان پہ ایمان لے آتے ہیں. سم ٹائم ہم مشاہدے سے, تجربے سے, مطالعے سے اور لوگوں کے طرز عمل سے چیزوں کو سیکھتے ہیں, اور پھر ہمارا مائنڈ سیٹ, یہ مائنڈ سیٹ زندگی میں کامیابی کا ہو سکتا ہے, یہ ناکامی کا ہو سکتا ہے, یہ دھوکہ دینے کا ہو سکتا ہے, یہ جو الٹے سیدھے جملے بنائے جاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو تم کامیاب ہوگے, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنے والے ہمیشہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, وہ لوگ جو خیر سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں, وہ جو تھوڑا بڑے دل والوں کے ساتھ رہتے ہیں, جن کے اعمال کی خوبصورتی, جن کے افعال کی خوبصورتی, جن کے یوں سمجھیں ان کی سوچ کی اور عمل کی خوبصورتی آپ کو ہانٹ کرتی ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ضرور بدلتے ہیں. اگر انسان میں بدلنے کی کیپیسٹی نہ ہوتی تو پھر سب میرے پتھر ہوتے. پھر بات یہ ہے کہ زندگی میں جن لوگوں کو آگے بڑھنا ہوتا ہے, جن کو محبوب صفت بننا ہوتا ہے, لوگوں کی تعریف تحسین جن کو چاہیے, جن کو کامیابی چاہیے یہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی, ان کا فکس مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. یہ گروتھ والے ہوتے, یہ دے کیپ آن لرننگ, انسانوں سے, کتابوں سے, آئیڈیاز سے, تجربوں سے, مشاہدوں سے
ان کی چیزیں بہتر ہوتی رہتی ہیں اور ان کے اپنے سٹینڈرڈ بھی بنتے رہتے ہیں. دنیا میں جو پہلے سے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں یہ ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا سٹینڈرڈ ہے جس میں یہ اپ ہو سکے. لوگوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں, نام مختلف ہوتے ہیں, صلاحیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن مائنڈ سیٹ بھی مختلف ہو سکتے ہیں. ان کو اکٹھا کرنے سے, تھوڑا سا انسٹیگیٹ کرنے سے, الائن کرنے سے زندگی بہتر ہو سکتی ہے, تنگ دلی کم ہو سکتی ہے, لوگوں کے ساتھ جو برے رویے ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں, اور کامیاب ہونے کے لیے جو سستی ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے. کیونکہ دنیا میں اتنے شاندار لوگ رہے, پوری تہذیبوں میں ان کا مطالعہ اور اس پہ آپ کا یقین کسی ایک دن آپ کے دل پہ ہلکی سی دستک دے گا اور آپ کا آئیڈیا بدل سکتا ہے, آپ کو اس کیٹیگری میں لے جائے گا کہ جو سوچنے, سمجھنے اور اپنے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی کرنے پہ قادر ہوتے ہیں. جو نہیں ہوتے تو وہ تو ظاہر ہے بالکل ایک بہت بڑی ڈل تعداد ہے کہ جو چیزوں میں فکس ہوتے ہیں, جو مرضی دنیا میں ہو جائے وہ بدلنے والی نہیں ہے, وہ بدلتے نہیں ہیں, دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, پر ظاہر ہے پھر دنیا بھی ان کی نہیں مانتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.